السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد ان گنت تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. حضرت محترم، آج کا دن ایسا برکتاں والا عظمتاں والا دن ہے. اللہ کی قدرت کہ شب برات والے دن ہی ایک جمعۃ المبارک آیا. میں اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر شب برات دے سلسلے دے اندر کچھ عرض کراں گا. دعا کیجیے کہ اللہ کریم سانو سارے کو سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. شب برات، شب مہینہ رات ہے، برات مہینہ آزادی. ایویں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اس رات میں اپنی مخلوق دے اپنے حبیب الحبیب دی امت نو غلاماں تو آزادی فرما چھڈی گئی. اینی برکتاں والی رات ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ کریم فرشتیاں دے ڈیوٹیاں سپرد کر دیندا ہے ایک سال دی کہ اگلی شب رات تک کس بندے نے مرنا ہے اور کس بندے نے دنیا تے آنا ہے، کتنا رزق اللہ نے عطا کرنا ہے اور کیویں کمانا ہے، کیویں کھانا ہے. اللہ کریم ہر چیز تقسیم کر دیندا ہے. ایک سال دے واسطے فرشتیاں دے سپرد کر دیندا، یعنی اگلی 15 شعبان تو پہلے، یعنی اگلی سال دی 13-14 شعبان تک اگر کسی بندے نے دنیا تے آنا ہے، جانا ہے، کتنا رزق کھانا ہے، کی کرے گا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیندا ہے. اگر فرشتیاں دے نو اینا اللہ علم عطا کر چھڑدا ہے، اگر فرشتے اللہ دی دتی ہوئی طاقت دے نال اینا علم رکھ سکدے نہیں تے جنہیں واسطے اللہ رب العالمین نے دو جہانہ دی کھیڑ سجائی ہے، جنہیں واسطے اللہ کریم نے فرشتیوں کو پیدا فرمایا، اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو کتنا اللہ کریم نے علم غیب کے خزانے عطا کیتے ہون گے. حضرات محترم یاد رکھیا جی، علم اسی صرف یہ نہیں آکھتے کہ سرکار دا ذاتی علم ہے، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سرکار دا ذاتی علم نہیں، جنہ بھی علم ہے اللہ دا عطا کیتا ہوا علم ہے. جنہ بھی علم اللہ نے عطا کیتا، اللہ دا عطا کیتا ہوا اپنے حبیب الحبیب دا علم ہے. میرے اللہ دا عطائی علم نہیں بلکہ ذاتی علم ہے، اور سرکار دا جنہ بھی علم ہے ذاتی نہیں بلکہ عطائی علم ہے. اللہ دا عطا کیتا ہوا علم ہے اور میرے حبیب الحبیب دا علم، اللہ دے علم دے سامنے اتنا کی علم ہے کہ جیویں ایک سمندر دریا او دے اندر کوئی چڑیا اپنی چونچ دے اندر پانی لے لے، اللہ دا او ایک ایسا علم سمندر دریا ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، اور سرکار دا علم اتنا ہے کہ جنہ چڑیا دے چونج دے اندر
اللہ دے علم دے سامنے اینا کے علم جے ذات محترم اگر فرشتیاں نو اللہ اینا علم عطا کر سکدا ہے تے اپنے حبیب و لبیب نو کتنا علم عطا کیتا ہوئے گا ذات محترم۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جدوں 15 شعبان معظم دی رات ہوندی ہے، حضرت امام غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 صحابہ کرام نے یہ حدیث پاک سرکار دے کولوں سن کے نقل کی تھی۔ صحابہ عرض کی تھی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دسو کہ شب برات دی رات عبادت کرن دا کی نفع کی اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ 15 شعبان دی رات 100 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ کریم اس بندے کی 100 حاجت پوری کرے گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ سب تو چھوٹی حاجت یہ ہوئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دی سر دے بالوں کو لے کے پیراں دے ناخناں تک سارے گناہاں نو اللہ کریم اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ سب تو چھوٹی حاجت یہ اللہ کریم اس بندے دی پوری کرے گا۔ اور میرے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم اس بندے پر 70 نظر رحمت فرمائے گا۔ ذات محترم جس بندے پر اللہ کی ایک نظر رحمت ہو جائے اس بندے تے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور جدے پر اللہ کی 70 نظر رحمتاں کی ہون گیا، ارے اس بندے دی شان کتنی بڑا ہوئے گی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تھی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تسی شعبان المعظم دے اندر اس قدر روزے رکھ دیو، اس قدر اہتمام کر دیو، آقا اسی اینا اہتمام توانو روزیاں کا کردیاں ہویا کسی اور ماں دے اندر نہیں دیکھیا، حتیٰ کہ 12 مہینے اللہ دینے بنائے ہوئے، لیکن یا نبی اللہ تسی شعبان دے اندر اتنی اہتمام دے نال روزے کیوں رکھ دیو؟ میرے سرکار نے فرمایا اسامہ بن زید سن لے، تمہیں پتہ نہیں کہ دنیا اس ماہ مقدس کی عظمت تو بے خبر ہے۔ سرکار نے فرمایا اسامہ بن زید دنیا والے دس دے وہ کہ اے او شعبان المعظم 15 شعبان دی رات اللہ دی بارگاہ دے اندر بندیاں دے اعمال پیش کیتے جاندے نے، لیکن میں روزے اس واسطے رکھدا ہاں کہ میرے اعمال اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے جان تے میں روزے دی حالت کے اندر ہوواں۔ ذات محترم اور سرکار نے فرمایا کہ ایک او شعبان المعظم ایک پاسے ہاں جی رجب ہے، ایک پاسے رمضان ہے، ایک پاسے رجب ہے، ایک پاسے رمضان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ جے، شعبان میرا مہینہ جے، رمضان میری امت کا مہینہ۔ اور سرکار نے فرمایا صحابہ اے شعبان دے ایک پاسے رجب ہے، ایک پاسے رمضان جے، رجب کے اندر میں اللہ کا مہمان بنیا، ارے رمضان کے اندر میری امت اللہ کی مہمان بنے گی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ گویا ایمی نے سمجھے، پھر ایمی سمجھو، گویا اللہ نے فرمایا رکھ سینیاں چڑھ کے میرے کو آنا چاہو گے، ارے اگے منہ تھپڑا مارا گے، اگر میرے کو آنا نیت رکھ دیو تے راستے دے اندر سینی نبوتی لگی جے، پہلے سینی مصطفیٰ کے ارے قدم رکھنا ہوئے گا، پھر میں خدا تک آنا ہوئے گا۔ یعنی پہلے شعبان حاجی شعبان تے اندر شعبان سرکار کا مہینہ جے، فرمایا رجب میرا مہینہ جے، ارے سرکار کے مہینے کا احترام کرتے ہویا پھر میرے تک تسی آ پہنچو گے حضرات محترم۔ اور سرکار نے فرمایا اینیاں عظمتاں والا مہینہ، اینیاں برکتاں والا مہینہ جے، جس اس مہینے کے اندر
انسان دی عمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے نے، اور سرکار نے فرمایا کہ جدوں میں ملائے تے گیا اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا، اللہ دی بارگاہ دے اگے عرض کی مولا کریم یا اللہ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نو یا اللہ سبحان عطا کیتا دے، یعنی عربی دے اندر سب نو سبحان آکھ دینے، بڑے اجتہانوں عرض کی مولا کریم تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نو سبحان عطا کیتا، جادو کرانے سارے سب کھا گیا، یا اللہ وہ سبحان سی مولا کریم او دے مقابلے کے اندر مینو کی عطا کیتا جے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا محبوبہ او کلیم اللہ سی، تو حبیب اللہ کلیم تے حبیبہ دے مقابلے نہیں ہوتے، عرض کی مولا کریم مقابلے نہیں۔ پیسے پوچھنا چاہنا ہوا حضرات محترم یاد رکھیا جی، ایک او مقام سی میرے سرکار نے اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کی مولا کریم تو جناب جبریل امین نو یا اللہ 600 پر عطا کیتے نے، اگر ایک پر کھولن تے مشرق تو لے کے مغرب تک ساری روئے زمین نو اپنی ایک پر کے تھلے سبھا لیون، مولا کریم مینوں جبریل امین کے مقابلے دے اندر یا اللہ کی عطا کیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تو میرا حبیب ہے اور تیرا غلام ہے، مالکان تے غلاماں دے مقابلے نہیں پھکتے، یا اللہ میں سمجھنا ہاں لیکن یا اللہ 600 پر عطا کیتے جبریل نو، مولا مینوں کی عطا کیتا۔ اللہ نے فرمایا سونیا سن لے اسی تیرے سر تے 6 لاکھ زلفاں پائیاں نے، جبریل امین اپنے ایک پر کھولن تے پوری روئے زمین نو اپنے پر کے تھلے سما لیون، کل قیامت دا دن ہوئے گا سونیا تو اپنی ایک زلف کھولے گا، اسی پورے تیری امت گناہگار نو تیری زلف کے تھلے سما دیواں گے۔ حضرات محترم اسی طرح سرکار نے عرض کی تھی یا اللہ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ یا اللہ موسیٰ نو سبحان عطا کیتا، سارے سب کھا گیا، یا اللہ مینوں کی عطا کیتا۔ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا حبیب النبی سن لے میں موسیٰ کلیم اللہ نو سبحان عطا کیتا ہے، او دے مقابلے کے اندر تینوں سبحان عطا کیتا ہے، اور سارے سب کھا گیا، تیری امت سبحان تیری امت سارے گناہگاراں دے گناہ کھا جاوے گا، میں تینوں سبحان عطا کیتا جے۔ حضرات محترم اینی اس ماہی مقدس دی سرکار نے عظمت بیان کی تھی، بلکہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ ایک دہاڑے سرکار نے رات میرے حجرے کے اندر گزار دی سی، سرکار آئی اپنی نبوت دے بسترے تے سرکار لیٹ گئی، ادھی رات ہوئی میں بیدار ہوئی، آنکھ کھلی دیکھیا سرکار اپنے بسترے تے موجود نہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں بیدار ہوئی، چلتی چلتی سرکار کو تلاش کرنا شروع کیتا، امام الانبیاء کریم دے علماء صحابہ کرام فرماندے نے اسی جدوں بھی سرکار کو تلاش کرنا ہوندا سی، سانوں کدی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، سانوں کدی کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پئی، اسی جس بھی گلی دے اندر سرکار کو تلاش کرن دی نیت ارادہ رکھتے سا، سرکار دی نبوت دی خوشبو سنگ لیندے سا، سرکار ایس راستے تے گئے نے، اسی چلتے چلتے سرکار کو تلاش کر لینے سا۔ سیدنا عائشہ فرماندیاں نے کہ میں سرکار کو تلاش کرنا چاہیا، میں سرکار تے نبوت دی خوشبو سنگی، میں سنگی چلتی چلتی جنت البقیع دے اندر چلی گئی، دیکھا ادھی رات دا وقت سرکار نے اپنے ہاتھ چوکے دعا کرنی شروع کی تھی، سرکار دعا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم پتہ چلیا کہ قبراں دے اندر جا کے قبرستان دے اندر جا کے دعا کرنا ارے شرک تے بدعت نہیں، گناہ نہیں، بلکہ سرکار دی سنت کریمہ جے۔ جناب عائشہ فرماندیاں نے میں دیکھا کہ سرکار دعا کر رہے ہیں، سرکار نے مینوں دیکھ کے فرمایا عائشہ تیرا کی گمان سی کہ اللہ اور او رسول تے ظلم کریں گے؟ عرض کی یا نبی اللہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ پھر
عرض کی تھی یا نبی اللہ میں اے سمجھی کہ شاید کسی میرے حجرے دے اندر اٹھ کے کسی دوسری بیوی دے حجرے دے اندر چلے گئے ہو. سرکار نے فرمایا عائشہ نہیں. عرض کی تھی یا نبی اللہ پھر سرکار نے فرمایا عائشہ جانتی نہیں اے 15 شعبان المعظم کی رات ہے. یا نبی اللہ اس رات کی عظمت شان کی یہ. سرکار نے فرمایا اس رات کی عظمت شان یہ ہے کہ اللہ کریم اپنی رحمت سمیٹ کے اس زمین نے آسمان یعنی آسمان کے پہلے آسمان کے اللہ آ جاتا ہے. حضرت محترم اللہ حقا تو پاک تھی, اللہ پیران تو پاک, اللہ جنت تو پاک, اللہ کا جسم وجود نہیں. پھر آپ ہو گئے جی اللہ پہلے آسمان کے کینے آیا. حضرت محترم گویا اللہ کریم اپنی رحمتاں سمیٹ کے اپنی رحمتاں نو ارے پہلے آسمان تے بھیج دیتا جی. اللہ فرماتا جی اے میرے نبی دے غلاموں غروب آفتاب تو لے کے 15 شعبان کی صبح فجر تک اللہ کی رحمتاں پکار کے آدمیاں نے ہے کہ بندہ ارے گناہگار اپنے گناہوں کو توبہ مانگے میں گناہ معاف کر دوں گا. ہے کہ بندہ میرے کو رزق مانگنے والا میں رزق عطا کروں گا. ہے کہ بندہ اپنی اولاد کا سفایا تے پریشان ہویا میں پریشانیاں دور کر دوں گا. ہے کہ بندہ رزق کا ستایا ہویا میں رزق عطا کر دوں گا. ہے کہ بندہ ارے جنت کا طلبگار میں جنت عطا کر دوں گا. گویا اللہ دی رحمت کے پکار کے اپنے نبی دیاں غلاماں نوں آوازاں مار دیے. گویا اللہ دی رحمت یہ بھی آتے ہوئے گی نا ارے کوئی ایسا بھی بندہ ہے جی کوئی ایسا بھی بندہ ہے اللہ فرماتا ہوئے گا کہ کوئی بندہ ساڑھے کو سالوں نہ لگے. گویا اللہ دی رحمت نے فرمایا ارے پورا سال بندہ گناہگار اللہ دی رحمت نو پکار دے آوازاں دیندا جی اللہ دی رحمت آ یا اللہ اپنی رحمتاں نازل فرما. پورا سال بندہ اللہ دی رحمتاں نو آوازاں دیندا جی 15 شعبان دی رات اللہ دی رحمت گناہگاراں نو آوازاں دیندی جی. حضرت محترم اینی شعبان المعظم کی برکت اینی عظمت بلکہ سرکار نے فرمایا عائشہ ایتی عظمت کی کچھ نہیں ہے. اللہ کریم اس رات بنو کلب دی بکریاں دے تعداد نالوں بھی زیادہ انہاں دے بالاں نالوں بھی زیادہ اللہ کریم گناہگاراں جہنم دے اندر آزادی فرما دیتا جے. حضرت محترم اور دوسری روایت ادھے نال ہی ملدی جلدی غوث اعظم دی کتابیں غنیت الطالبین ادھے اندر آپ نے نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم دی رات سی جناب جبریل امین سرکار دے کول آئے آ کے عرض کی تھی یا نبی اللہ بیدار ہو. سرکار پہلے بیدار سن جا کے اللہ دے ذکر کرنے سن. جبریل امین نے عرض کی تھی یا نبی اللہ اپنا چہرہ آسمانہ وال اٹھاؤ دیکھو ارے او نظر رحمت صدیق کے پوے تے صدیق اکبر بنا دے وے. اگر عمر تے پوے تے فاروق اعظم بنا دے وے. اگر عثمان تے پوے تے ذوالنورین بنا دے وے. اگر علی تے پوے تے حیدر کرار بنا دے وے. او نظر رحمت آسمانہ وال اٹھی. سرکار نے دیکھا کہ جنت دے 8 دروازے جنت دے کھلے نظر آئے. حضرت محترم منتسیاں کو گے جی ایتے غوث اعظم دی او کتاب سنیاں دے کئی عالم مولوی کئی آخ دے کہ غوث اعظم بھی ہے کئی آخ دے نہیں. چلو ایتے اعتراض ہے ارے اٹھا کے دیکھو بخاری شریف ارے بخاری پڑھنی تے ساری پڑھ ادھی نہیں. ارے سرکار نے بخاری کے اندر ارشاد فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینے کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے سن. سرکار نے نماز پڑھا دیا ہاں جی اپنا قدم اگے کیتا اپنا ہاتھ اگے اتا چکیا پھر نیچے کیتا اپنا قدم پیچھے کیتا. ہاں جی صحابہ کرام نے یہ دیکھ لیا. میں تواڈے کو ایک پوچھنا چاہنا ہاں جی آج کوئی بھی امام نماز پڑھائے اگر اپنا قدم اگے کرے پیچھے کرے تو انہوں پتہ چلے گا نہیں کیونکہ تواڈیاں نظراں سجدے دی جگہ تے ہوندیاں نے
لیکن صحابہ کرام کو کیویں پتہ چل گیا کہ سرکار نے اپنے قدم اگے پیچھے کیتے نہیں؟ گویا صحابہ کرام دی نظراں سرکار تے ہوندیاں سن۔ ارے انہاں دی نماز ہوئے گی کہ جس نماز دے اندر خیال مصطفیٰ آن نال نماز ٹوٹ جاندی ہے، ساری نماز اونی دیر تک ہوندی نہیں جنی دیر تک نماز دے اندر ارے خیال مصطفیٰ نہ آ جائے۔ بلکہ ہاں جی صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار نے اپنا قدم اگے کیتا پیچھے کیتا، گویا صحابہ کرام دی نظراں سرکار دی دیدار دا طواف کردیاں رہندیاں سن۔ عرض کی یا نبی اللہ اسی آج ایک عجیب کم دیکھیا جے، تسی اپنا قدم اگے کیتا پیچھے کیتا، اپنا ہاتھ اگے چکیا نیچے کیتا، یا نبی اللہ سمجھ نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میں اپنا قدم اگے کیتا میں جنت کے اندر چلا گیا۔ حضرت محترم جنت کتھے جے؟ ارے ساتاں آسمانہ کو اتے ہاں جی سدرۃ المنتہا اوتے جنت ہاں جی علماء کرام فرماتے ہیں ایک آسمان تو لے کے دوسرے آسمان کے درمیان خلا 500 سال کا خلا جے، اور ایک آسمان کو طے کرنے کا سفر 500 سال کا۔ ایویں سمجھو کہ ایک خلا ایک آسمان نو ہاں جی طے کرنے واسطے 1000 سال لگتا جے۔ ہاں جی 7 آسمان میں ہاں جی سرکار اس کو جنت چلے گئے۔ سرکار نے اپنا قدم چکیا، سرکار نے فرمایا صحابہ میں نے جنت نظر آئی، میں قدم چکیا جنت چلا گیا، میں نے انگوراں کا گچھا نظر آیا، میں توڑنا چاہیا، اگر میں توڑ لیندہ تسی قیامت تک کھاندے رہندے تواڈے کول ختم ہوندا نہ۔ ہاں جی اور تے غوث اعظم دی کتاب سننا ایک حدیث سے بخاری شریف تھے، اور سرکار نے فرمایا میں نگاہ چک کے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے میں کھلے نظر آئے۔ ایک دروازہ کھلیا ہاں جی فرشتہ کھڑا عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ تواڈے او امت خوش قسمت جے جن نے آج کی رات قیام کر کے ہاں جی رات گزاری جے۔ اور دوسرا دروازہ کھلیا فرشتہ کھڑا اور سیدھی مدینے دے تاجدارا تیری امت او بندے بھی خوش قسمت جے جن نے ساری رات ہاں جی رکوع دے اندر گزاری، کسی نے رکوع دے اندر، کسی نے سجدے دے اندر، کسی نے اللہ دی عبادت کر کے گزاری۔ گویا فرشتے آکھ رہے نے یا نبی اللہ تواڈی امت خوش قسمت جے کہ آئی دی رات سو کے بستریاں تے گزار کے نہیں بلکہ اللہ دے بارگاہ دے اندر کھڑی ہو کے ہاں جی رو کے گزاری جے۔ سونیا تواڈی امت خوش قسمت جے۔ حضرات محترم اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بندے دیاں انساناں دیاں ساڈیاں 2 عیداں نے، ایک عید الفطر دوسری عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتیاں دیاں بھی 2 عیداں نے، ایک ایک لیلۃ القدر دوسری شب برات۔ ایک 2 فرشتیاں دیاں عیداں نے ہاں جی عید والے دن متھیاں تے بٹ نہیں پائی دے، عید والے دن ہاں جی پوریاں پا کے نہیں دیکھی دا بلکہ عید والے دن تے خوشی دا اظہار کری دائے۔ ہاں جی میں اونا بندیاں تے ہاں جی پریشان ہاں جنہیں ٹی وی دی سکرین تے بیٹھ گئے ایک گلہ کرتے ہیں جی اس 14ویں رات کی سبحان دی فضیلت تے مولوی نے کولم بنا لئی ہاں جی ایک کتے بھی نہ ذکر نہیں آیا۔ میں انہیں بخاری شریف دی حدیث سے پڑھ کے سنائی جے، اور میرے حبیب الحبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ دی رحمتہ ہاں جی بندے نوں پکار کے آوازاں دیندیاں نہیں۔ ایڈی برکت والی رات جے کہ اگر بندہ ہاں جی نیکی تھوڑی کرے تے اللہ او دا اجر خدا کے عطا کر چھڑتا جے۔ دیکھو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر نظر آیا، پتھر کے اندروں ہاں جی ایک بڑا پیارا پودا نکلیا۔ جناب عیسیٰ نے عرض کی کہ مولا کریم تیریاں دی قدرتاں دے عجیب ہی نظارے نے، مولا پتھراں دے اندر ان پودیاں نوں اگا چھڑتا جے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ تو پریشان ہو گیا ہے، اگر اسی اپنی قدرت اس کو اور تینوں نظارہ بکھائیے تے پھر عرض کی مولا کریم کو تھا
اللہ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ اپنا ڈنڈا اس پتھر تے مار. جناب عیسیٰ نے اپنا سوندھا ڈنڈا ارے پتھر تے ماریا, دو ٹکڑے ہو گیا. میں تمہارے کو یہ پوچھنا چاہنا ہوں, ڈنڈا مار کے پتھر ٹوٹدا نہیں, گویا اللہ نے اپنی پیاریاں کی ڈنڈیاں کے اندر بھی یہ برکتاں رکھیاں ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا پیارے عیسیٰ اپنا ڈنڈا مار, پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. بچوں کو سونا جا بابا سفید داڑھی سور سفید پہنیا باہر کھڑا ہو گیا, ہاتھ کے اندر تسبیح اللہ اللہ کر لیا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے بابا جی تسی ایک پتھر کے اندر کی کرتے ہو, تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا, تسی کھاندے پیندے کی ہو؟ بابا جی نے عرض کی یا نبی اللہ جناب عیسیٰ روح اللہ, میں اس پتھر کے اندر اللہ کریم نے میرے واسطے ایک انگوراں دی پھل اگائی جے, میں اللہ کا دتا ہوا رزق کھائی جانا ہاں, او دے گن گائی جانا ہاں. حضرت محترم جانی جناب اس بابا نے عرض کی یا نبی اللہ اللہ کا دتا ہوا رزق کھانا ہاں اور او دے گن گانا ہاں. جناب عیسیٰ نے عرض کی تھی بابا جی یہ دسو تو اس پتھر کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا؟ بابا جی نے عرض کی تھی یا نبی اللہ میں تقریباً 400 سال 4 صدیاں گزر گئی ہیں ایسے پتھر کے اندر میں اللہ اللہ کر رہا. جناب عیسیٰ نے عرض کی تھی مولا کریم یا اللہ اے بابا جی نے 4 صدیاں گزر گئی ایسے پتھر کے اندر یا اللہ تیرا نام لے رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. مولا کریم میرے گمان کے اندر میرے خیال کے اندر یا اللہ انہیں تو بات بندہ ہو کوئی عبادت گزار نہیں ہوئے گا, اس تو بعد کسی بندے نے تیرا ذکر تیری عبادت نہیں کی ہوئے گی. اللہ دی رحمت دی ہانچی ایک چھائی آئی. اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے عیسیٰ روح اللہ بے شک میں نے اس بندے کی عبادت تے نیرشت تے ناز دے, لیکن یاد رکھ 6 صدیاں بعد میں ایک اپنا آخر زمان نبی بھیجا گا, او دی امت ہوئے گی, میں او دی امت کو 15 شبان دی رات عطا کرنا گا. او دی امت گناہگار او دی امت گناہگار 15 شبان دی رات مسجد کے اندر آ کے خلوص سے نیت کے نال 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گی. 400 سال کی اس بابے کی عبادت ایک پاسے میں اپنے نبی دی یاد دیا 2 رکعتاں پڑھیاں ہوئی ہیں پاسے ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ 2 رکعتاں نماز نفل اپنی نبی دی امتی پڑھی ہوئی ہیں اس بابے دی 400 سال دی عبادت انہوں نالوں بھی زیادہ مینو محبوب ہو گیا. حضرت محترم اور اینیاں برکتاں والی رات اللہ کریم نے سانو عطا کی تھی اور انشاءاللہ تعالی